ناظرین، میں شبیر احمد ضیاء خطاط اور آپ کو نستعلیق کے مفردات اور مرکبات کی تختیاں مکمل سکھا چکے ہیں، اور آج ہم تیسرا سیگمنٹ اس کا کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اس کے صرف مشق، آپ کو مشق کے طور پر ایک سنٹنس، ایک آیت لکھی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو وہ اس وجہ سے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ لفظوں کو آپس میں جوڑنے سے وہ کس طرح جوڑتے ہیں۔ کسی بھی ایک فقرے میں کوئی کسی ایک تختی یا ایک لفظ کی تختی نہیں چلتی، ہر تختی سے ہر لفظ کو دوسرے کسی اور لفظ کے ساتھ ملا کے سنٹنس بنتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ لکھا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے خط نستعلیق کی تمام تختیاں وہ پہلے ہم کرا چکے ہیں، تو آج ہم ایک آیت جو ہے وہ مشق کے طور پر کریں گے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ لفظوں کو جب آپ اکٹھا جوڑیں گے تو اس میں مختلف قسم کے لفظ، کوئی کاف کا لفظ آئے گا، کوئی فے کا آئے گا، تو ان ساری چیزوں کو آپس میں مکس کیسے کرتے ہیں، تو ایک سنٹنس کیسے بنتا ہے۔ تو یہ ہم آج لکھیں گے انشاءاللہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ میں جس قلم سے لکھ رہا ہوں وہ بیمبو کا قلم ہے، اور بیمبو کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس کی تاریخ لاکھوں سال پرانی ہے، اور یہ جب قلم سے لکھتے ہیں تو اس کی ارتعاش سے ایک ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جس سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جب قلم سے لکھتے ہیں تو قلم روتا ہے کہ میں اپنے خاندان سے کیوں بچھڑا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے اس کی آواز، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کسی نے یہ سوچا کہ وہ اپنے خاندان سے بچھڑنے کی وجہ سے روتا ہے تو غلط ہے۔ میرے نزدیک بیمبو مسکراتا ہے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک لکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس بات پہ وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ جب آپ ساری تختیوں کے اوپر پریکٹس کر لیں گے تو پھر یقیناً آپ اس طرح لکھ سکیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
بہت سارے اساتذہ نے اس پہ کام کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو سکولوں کے اندر رائج نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کو اس فن سے روشناس کرانا ضروری ہے، اور سکولوں کے اندر اس کا باقاعدہ مضمون کے طور پر پڑھایا جانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے ساتھ اور ہماری ثقافت کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے، اور خصوصاً ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس سے یقیناً ختم کیا جا سکتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ خط نستعلیق میں لکھا جا رہا ہے. رب کو
فبأي آلاء ربكما تكذبان، خط نستعلیق میں لکھا گیا ہے. یہ ایک مشق کے طور پر لکھا گیا ہے تاکہ ناظرین کو یہ دکھایا جا سکے کہ لفظوں کا آپس میں جوڑ، وہ تو سنگل لفظ کے ساتھ ایک تختی لکھی تھی، اب یہ جب ایک سنٹینس لکھیں گے تو اس میں بہت سارے الفاظ آپس میں بہت ساری شکلیں بنتی ہیں، اور وہ کس طرح ان کا کمبینیشن بنتا ہے. آلاء ربکما تکذبان، یہ الف کے اوپر ہے، کھڑا زبر آ جائے گا. نستعلیق میں اس کو کھڑا زبر کاؤنٹ کریں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تمام تختیاں اس کی مکمل کی، خط نستعلیق کی، مفردات بھی میں نے آپ کو بتائے. ان کے جتنے اساتذہ کرام نے، استاد تاج الدین زرعی رقم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں اصول و ضوابط عطا فرمائے، جو انہوں نے ہمیں تحفہ ہمیں عنایت فرمایا، ان اصول و ضوابط کے مطابق میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی. اور اس کے بعد مرکبات جیسے ان کو طے کیا گیا کہ کس لفظ کو کس لفظ کے ساتھ جوڑنا ہے اور اس کی کیا شکل بنتی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا چکا. تو اس کے بعد آج ہم نے آخری ایک سنٹینس، ایک آیت کریمہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ بھی لکھ کر بتایا کہ ہم لفظوں کو آپس میں جوڑ کے سنٹینس کس طرح بنائیں گے. اور یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو کتنا جلدی اور کتنا توجہ اور محبت اور محنت سے سیکھتے ہیں اور اس کے اوپر کام کرتے ہیں. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو سیکھیں، اس کو فالو کریں اور اس کو آگے پھیلائیں. کیونکہ میری نستعلیق کی تختیوں کا آخری مرحلہ تھا، تو میں نے اپنی طرف سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وما علینا الا البلاغ، میرا کام آپ کو بتانا تھا، آگے محنت کرنا آپ کا کام ہے. اور میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ.